بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے سفید عمارتوں والے واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے امریکہ کی طاقت کے غرور کو ایک جھٹکے میں توڑ دیا۔ لیکن افسوس، وہ بادشاہ جسے دشمن کی گولی نہ جھکا سکی، اسے اپنے ہی خون کے ہاتھوں شہید ہونا پڑا۔ یہ داستان ہے شاہ فیصل شہید کی، وہ شیر عرب جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ ناظرین، شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود 1906 میں ریاض میں پیدا ہوئے۔ آپ سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز کے تیسرے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی سنجیدہ، مذہبی اور غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ 14 سال کی عمر میں ہی فوجی مہمات میں شامل ہو گئے۔ بہت کم عمری میں ہی والد نے انہیں اپنی ذمہ داریاں سونپی اور بعد میں وزیر خارجہ بنایا۔ دنیا نے پہلی بار ان کا سیاسی قد اس وقت دیکھا جب انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر کھل کر برطانیہ اور امریکہ کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ وہ وقت تھا جب بیشتر عرب حکمران مغرب کے سامنے جھکنے کو فخر سمجھتے تھے، مگر شاہ فیصل وہ واحد رہنما تھے جو سیدھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے۔ 1964 میں شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا۔ اس وقت سعودی عرب کے حالات نازک تھے۔ معاشی بحران، قبائلی اختلافات اور مغربی طاقتوں کی مداخلت سب ایک ساتھ ملک کو کمزور کر رہے تھے۔ شاہ فیصل نے آتے ہی 2 بڑے کام کیے۔ سعودی نظام پر قدغن لگائی، تعلیمی اداروں میں اسلامی تعلیم کو فروغ دیا، شریعت کے نفاذ کو بھی ترجیح دی۔ مغرب کو احساس دلایا کہ تیل صرف ایک تجارتی شے نہیں بلکہ عرب دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اصل جھٹکا امریکہ کو 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں لگا۔ اسرائیل نے عرب ملکوں پر حملہ کیا اور امریکہ نے کھل کر اسرائیل کی مدد کی۔ شاہ فیصل کو یہ برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے امریکی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ فیصلہ تھا امریکہ کو تیل کی فراہمی بند کر دی گئی۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے امریکہ اور اسرائیل کے حامی ممالک کو تیل دینا بند کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی۔ امریکی سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی، پیٹرول پمپ خالی ہو گئے اور لوگ گاڑیوں کی قطاروں میں گھنٹوں کھڑے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر نے شاہ فیصل سے ملاقات کی اور تیل پابندی ختم کرنے کی درخواست کی۔ شاہ فیصل کا تاریخی جواب آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جاتا ہے کہ جب تک تم اسرائیل سے فلسطینی زمین واپس نہیں کرو گے، ہم تمہیں ایک قطرہ بھی تیل نہیں دیں گے۔ شاہ فیصل کا یہ فیصلہ امریکہ اور مغربی دنیا کو ایک لمحے کے لیے جھکا گیا، لیکن ان کے دلوں میں فیصل کے لیے نفرت اور انتقام کا بیج بو گیا۔ امریکہ کے تھنک ٹینکس اور خفیہ ایجنسیوں میں ایک ہی سوال گونجنے لگا، یہ شخص ہماری معیشت کو مفلوج کر کے رکھ سکتا ہے تو کل نہ جانے یہ کیا کیا کرے گا۔ اسی دوران سعودی شاہی خاندان کے اندر اختلافات کو ہوا دی گئی۔ امریکہ CIA نے نہ صرف سیاسی دباؤ ڈالا بلکہ خاندان کے اندر موجود کمزور رشتوں کو بھی استعمال کیا۔ 25 مارچ 1975 ریاض کا شاہی محل۔ شاہ فیصل اپنے دفتر میں کابینہ کے اجلاس میں مصروف تھے۔ اسی وقت ان کا بھتیجا شہزادہ فیصل بن مسعود، جو امریکہ میں تعلیم یافتہ تھا اور برسوں مغرب میں رہا، اندر آیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے چچا کے قریب پہنچا، جیسے کوئی عام سلام دعا کرنے آیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے شاہ فیصل پر 2 گولیاں داغ دیں، ایک سیدھی سر پر اور ایک چہرے پر۔ شاہ فیصل موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ پورا سعودی عرب سوگ میں ڈوب گیا۔ دنیا بھر کے مسلمان صدمے میں تھے۔ وہ شخص جو امریکہ اور مغرب کو للکار سکتا تھا، آج اپنے ہی خون کے ہاتھوں مارا گیا۔ شہزادہ فیصل بن مسعود کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، مگر اصل سوال یہ تھا کہ کیا یہ صرف ایک خاندانی معاملہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی عالمی سازش تھی؟ شہزادہ فیصل کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ امریکہ میں تعلیم کے دوران مغربی لائف سٹائل اور نظریات سے متاثر ہو گیا تھا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وہ صرف ایک مہرہ تھا
اور اصل دماغ CIA اور مغربی ایجنسیاں تھیں، جنہوں نے شاہ فیصل کو راستے سے ہٹایا کیونکہ وہ تیل کو ہتھیار بنا چکے تھے اور فلسطین کے حق میں ڈٹ گئے تھے۔ شاہ فیصل نہ صرف ایک بہادر حکمران تھے بلکہ ایک دیندار مسلمان بھی تھے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے اور دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتے تھے۔ سادہ زندگی گزارنے والے اس بادشاہ کے گھر کا فرنیچر بھی عام لوگوں جیسا ہی تھا۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک مسلمان حکمران ایمان، عقل اور سیاسی بصیرت کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو بھی جھکا سکتا ہے۔ ناظرین، شاہ فیصل کی شہادت صرف سعودی عرب کا نقصان نہیں تھی بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اسلامی ممالک اگر متحد ہو جائیں اور اپنے وسائل کا صحیح استعمال کریں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں غلام نہیں بنا سکتی۔ لیکن افسوس، شاہ فیصل کے بعد عرب دنیا آہستہ آہستہ مغرب کے دباؤ میں آ گئی اور وہ جرأت مندانہ فیصلے پھر کبھی نہ ہو سکے۔ وہ شخص جو امت کا محافظ تھا، جو مغرب کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا تھا، اسے دشمن باہر سے تو نہ توڑ سکے مگر اندر سے زہر گھول دیا گیا۔ شاہ فیصل شہید کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دشمن ہمیشہ باہر سے حملہ نہیں کرتا، کبھی کبھی وہ ہمارے ہی اندر چھپ کر وار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شاہ فیصل شہید کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو امت کے لیے فیصل بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔